اسرائیل کیوں فلسطین پر ظلم کر رہا ہے؟ جنات ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ فرسٹ کنکرر آف دی ورلڈ، اس دنیا کا پہلا فاتح کون تھا؟ یہ انسان تو صرف چاند تک پہنچا ہے، لیکن قرآن کے مطابق یہ جنات پہلے آسمان پر یہاں سے 500 سال اوپر فرشتوں کی باتیں کیسے سنا کرتے تھے؟ فلسطینیوں کا آخر ایشو ہے کیا؟ فلسطینیوں نے خود یہودیوں کو فلسطین میں پناہ کیوں دی تھی؟ اللہ کا پہلا خلیفہ بننا کون چاہتا تھا اور اللہ نے بنا کسے دیا؟ یہ پلانٹ ارتھ پہ آپ جتنا بھی آج کل فتنہ و فساد ظلم دیکھ رہے ہیں، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ چلے آئیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک طرف تو پاکستانی مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے جہاد کا، لیکن دوسری طرف پاکستان آفیشیلی طور پہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ پہلے پاکستانی حکومت 2 اسٹیٹ سولوشن مانگ رہی تھی کہ اسرائیل بھی بن جائے اور فلسطین بھی بن جائے، لیکن اب پاکستانی حکومت 1 اسٹیٹ سولوشن چاہ رہی ہے۔ پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ کتنے سارے فلسطینی ہیں؟ سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں، 8 ملین۔ انجینئر صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، انڈیا بھی یہی چاہتا ہے، خود اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے۔ فلسطین کے ساتھ کون سی مواخات کرو کہ نکالو ان کو، یہی تو ٹرمپ کہہ رہا ہے، یہی انجینئر بھی کہہ رہا ہے، یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے۔ کیوں ہمیں انجینئر ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک پیج پہ مل رہے ہیں؟ لوگ وہاں پہ نہ عیدیں منا سکتے ہیں، نہ کرسمس منا سکتے ہیں، بری حالت ہوئی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے ایک ایک بریڈ کے ٹکڑے کو وہ اس وقت اس کے منتظر ہیں۔ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جیسے اینٹ کے ربلز ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوا میں جا رہے ہیں۔ اور یہ بغیرت آدمی، میں نے زندگی میں پہلی بار میں اس کو گالی دی ہے، اس سے میں کم کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیرت آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ مر گئی ہے غیرت تمہاری کہ باقیوں کو بھی تم ٹرانسجنڈر کر رہے ہو؟ یہ بغیرتوں کا دین نہیں ہے۔ جاؤ کسی اور کا کلمہ پڑھو اور بتاؤ کہ اندر سے تم ان لوگوں کے ہو۔ یہ ہے تمہاری اصل اوقات۔ کیا کرو گے اس دن جب یہی فلسطینی بچے حشر کے دن تمہیں گریبان سے پکڑ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی 30 لاکھ کی فالوئنگ تھی اور یہ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ ان کو گھروں سے نکالو، باقی عرب ملک لے لے۔ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کے مار مار کے ختم کر دیا تھا۔ بیچارے کچھ یہودیوں کو فلسطین نے اپنے ملک میں جگہ دی اور انہی یہودیوں نے وہاں پہ پاورفل ہو کے 14 مئی 1948 کو اپنی ناجائز ریاست بنا لی۔ آف کورس اسرائیل گریٹر اسرائیل بنا کے پوری دنیا پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ جب یہی اسرائیل ان کے اپنے گھروں میں گھسے گا تب ان کو پتا چلے گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا اسرائیل کیا چاہتا ہے، وہ کیوں دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پوری دنیا کا خلیفہ بننے کی کہانی کی بنیاد کس نے رکھی، خلیفہ بننا کون چاہتا تھا اور اللہ نے بنا کسے دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی ایویں وہاں پہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ بھائی اللہ کے نام پہ مار رہے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ کا نام لے رہا، وہاں پہ یہودی بھی اللہ کا نام لے رہا، دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ یہ کہانی آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں شروع سے سمجھنا ہوگا۔ اس سیریز کے ہر ایک ایپیسوڈ میں ہم کرنٹ افیئرز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں شروع سے لے کے اب تک کی ہسٹری کا پتہ ہو، وگرنہ آپ اس کی بات سنو گے اس کی طرف ہو جاؤ گے، اس کی بات سنو گے اس کی طرف ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ہماری اپنی بنیاد ہی نہیں بنی ہوئی۔ تو چلے آئے ہم اپنی پہلے بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں ایک ورڈ ہے بسلطان، جس کا مطلب ہے طاقت، پاور یا اتھارٹی۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اے انسانوں اور جنات کی جماعتوں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے کہ زمینوں آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن کسی سلطان طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ کچھ یاد آیا نیوٹنز لا جو 3-4 صدیوں پہلے ہی ایجاد ہوا تھا، لیکن قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے تقریباً یہ 1450 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہوئے ہم نے انسانوں کو دیکھا کہ آسمانوں کے کناروں کا تو اسے پتا ہی نہیں، لیکن زمین کے کناروں سے وہ نکلا ہے۔ 1942 کے آگے پیچھے یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے دوران انسان نے یہ طاقت حاصل کی تھی۔ اس آیت میں جنات کا بھی ذکر ہے، ان پہ بھی آتے ہیں، خیر، لیکن کچھ طاقت حاصل کی تھی، کچھ 200 کلومیٹر اوپر گئے تھے ایج آف دی سپیس تک۔ تو اگر آج کی تاریخ تک دیکھا جائے انسان راکٹ کے ذریعے یعنی سلطان کے ذریعے میکسیمم چاند تک پہنچا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر جنات کو دیکھا جائے یا معشر الجن، تو وہ اس پلانٹ ارتھ تک محدود نہیں ہیں، وہ دوسرے پلانٹس پہ بھی جا سکتے ہیں، آسمانوں کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت میں آپ کو قرآن مجید سے دوں گا۔ جب جنات کی ایک جماعت حضور پاک سے ملی تھی تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی سورہ جن نازل کی۔ پہلی آیت سے ہی آپ پڑھنا شروع کر دیں، میں مفہوم بتاؤں گا۔ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے ایک بڑا عجیب کلام سنا ہے، یعنی کہ قرآن مجید،
مجید، یہ قرآن تو بھلائی کی راہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں۔ 8ویں آیت سے جنات یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے جب آسمان کو چھونا چاہا تو اسے سخت پہرے اور آگ کے گولوں سے پایا، اور ہم نے پہلے آسمان میں کچھ جگہ بنائی ہوئی تھی فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، لیکن اب یعنی اس کلام کے نازل ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اب جب ہم سننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک شہاب ثاقب یعنی آگ کا گولا تیار دیکھتے ہیں۔ صحیح احادیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنات پہلے آسمان پہ فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ حدیث کے مطابق زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب یہ فاصلہ گھوڑے کی سپیڈ سے ہے، براق کی سپیڈ سے ہے، یا سپیڈ آف لائٹ سے ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتا چل چکا ہے کہ اسپیس میں ٹریول کرنے کے لیے کم از کم ہم انسانوں کو تو کسی سلطان کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اب تک وہ راکٹ کی صورت میں موجود ہے، لیکن آیت مبارکہ کو غور سے دیکھیں، یا معاشر الجن والانس، یعنی انسان اور جنات دونوں کو ہی زمین و آسمانوں کے کناروں سے نکلنے کے لیے سلطان کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کم از کم جنات کے پاس اتنی طاقت تو ہے کہ وہ پہلے آسمان تک 500 سال کا جو فاصلہ وہاں تک تو جاتے تھے۔ اب اڑ کے جاتے تھے، کیسے جاتے تھے، یا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی تھی، ہمیں نہیں پتا۔ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف جو دیکھتے ہیں نا، آپ کو جتنے بھی ستارے نظر آتے ہیں وہ پہلا آسمان ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ دوسرا آسمان کیسا دکھتا ہوگا ہم شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ 3 ڈائمینشنل باڈی میں ہے، یعنی یہ صرف 3 ڈائمینشنز میں جا سکتا ہے، آگے پیچھے، دائیں بائیں یا اوپر نیچے۔ 4تھ ڈائمینشن ہوتی ہے ٹائم کی، جس کے پاس 4تھ ڈائمینشن کی ایکسیس ہو نا، وہ ٹائم میں بھی ٹریول کر سکتا ہے۔ ہمیں احادیث اور قرآن مجید سے ثبوت ملتا ہے کہ جو جنات ہیں وہ کم از کم 3 ڈائمینشنل باڈی میں نہیں ہیں۔ اگر وہ بھی 3 ڈائمینشنل باڈی میں ہوتے تو ہمیں نظر آتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں حضور پاک نے فرمایا کہ جنات تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو دکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ جنات جو ہیں ہم سے اپر ڈائمینشن میں ہیں، یہ انسان اور جنات اکٹھے رہے ہیں لیکن ڈائمینشنز مختلف ہیں۔ یہ آپ کو اسی سیریز میں انشاءاللہ تفصیل سے سمجھائیں گے۔ ابھی ہم ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جنات ہم سے کئی گنا طاقتور اور ہزاروں سال پرانی مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کتنے کام لیا کرتے تھے، اسی سیریز میں آگے آئے گا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور پاک کے آنے سے پہلے تک آسمانوں کے اوپر آنا جانا جنات کے لیے عام بات تھی۔ بھائی آسمانوں کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اوپر ملٹیپل پلینٹس ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم بس ایسے تکا لگا سکتے ہیں، اصلی بات تو ہمیں نہیں پتا۔ اور میں ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا، اور آف کورس اس سیریز میں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اور ریفرنس دیں گے کہ حضور پاک کے آنے سے پہلے تک اس دنیا میں اتنے پردے نہیں تھے ہوتے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کے ساتھ رہنا، بات چیت کرنا، ان کی مدد لینا عام بات تھی۔ آپ نے وہ کارٹون دیکھے ہیں الادین والے، چراغ رگڑو تو ایک جن آ جاتا ہے جو آپ کی 3 خواہشیں پوری کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنسپٹ کسی کے ذہن میں ہوا سے آ گیا ہے؟ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات واقعی بڑے عجیب کام کرتے تھے، وہ سمندر سے ہیرے ڈھونڈ لاتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سیریز ترتیب کے ساتھ چلنے دیں، سب کچھ ڈسکس ہوگا انشاءاللہ۔ اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے اللہ کا پہلا خلیفہ۔ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کرنا بہت ضروری تھی۔ اب جو میں آپ کو بات بتاؤں گا آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے، یعنی کہ انسانیت کے اس ارتھ کے اوپر آنے سے پہلے، یہاں پہ جنات رہ رہے تھے اور ابھی بھی رہتے ہیں۔ انسان کتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ آپ یہودیوں کو فلسطین میں ظلم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، لیکن جتنا جنات نے اس ارتھ کے اوپر فتنہ و فساد پھیلایا تھا، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے اس ارتھ کو جنات نے ظلم و زیادتی، فتنے فساد سے بھر دیا تھا۔ تب ایک بہت ہی نیک جن تھا، عزازیل۔ ہزاروں سال اس نے بہت عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا، یہاں تک کہ فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ رہتا تھا۔ تو یہی عزازیل اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج لے کر زمین پہ آیا اور تمام جنات
جنات سے جنگ کی، سرکش فتنے فساد پھیلانے والے جنات کو مارا پیٹا قید کر دیا، یعنی کہ زمین کو اس نے اللہ کے حکم سے فتنہ و فساد پھیلانے والوں سے صاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد آف کورس آسمانوں پہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو یہی عزازیل سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا، کیونکہ اس نے ادھر ادھر فرشتوں سے سنا تھا کہ اللہ ایک نئی مخلوق بنا رہا ہے اور اس مخلوق کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے گا زمین کے اوپر۔ عزازیل کسی اور چکروں میں تھا کہ سب سے چہیتا سب سے نیک زمین کا فاتح تو میں ہوں، لیکن یہ کیا، اللہ مٹی سے ایک مخلوق بنائے گا اور اسے اپنا خلیفہ بھی بنا دے گا بغیر کسی اچیومنٹ کے، بغیر کسی کارکردگی کے۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں تو فرشتوں نے پتا ہے کیوں کہا تھا کہ یہ انسان تو زمین پہ فساد پھیلائے گا، کیونکہ فرشتوں نے پہلے جنات کو زمین پہ فساد مچاتے ہوئے دیکھا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب پھر اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہی ابلیس عزازیل تھا جو جنات میں سے تھا۔ ابلیس اس کا نام بعد میں پڑا کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا تھا سرکشی کرنے کے بعد۔ اب اللہ عز و جل نے ابلیس کے حکم نہ ماننے کی جو قرآن مجید نے وجہ بتائی ہے وہ ہے غرور۔ اب آپ کو بات ٹھیک سمجھ آئے گی کہ شیطان اپنے اعمال کے بدلے، اپنی نیکیوں کے بدلے اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اللہ اسے اپنا خلیفہ بنائے، لیکن جب اللہ عز و جل نے کسی اور کو چن لیا تو ابلیس کے اندر کا غرور باہر آ گیا، وہ جلا، اس نے حسد کیا، نتیجتاً مغرورہ بن گیا۔ شیطان کے اندر یہ غرور پہلے سے ہی تھا اور اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ ہمیشہ آزما کے نکالتا ہے۔ کین یو امیجن وہاں پہ کون کون سی مخلوقات تھیں، فرشتے تھے، اور اللہ حکم دے رہا ہے سجدے میں گرو، یہ چول ابلیس کہہ رہا ہے کہ نہیں، ارے بھائی دیکھ تو صحیح کس کے سامنے کھڑا ہے، کس کو نہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی انا پہ اکڑ گیا اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تو نے جو یہ خلیفہ چنا ہے میں تیرے اس خلیفہ کو گمراہ کر دوں گا اور ثابت کروں گا کہ میں بیسٹ ہوں۔ دوستو ابلیس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھی دوزخ میں جائے گا، وہ بس انسان کو گمراہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں انسان سے بیسٹ ہوں۔ اور یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سورہ سبا آیت نمبر 20 میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، اور ابلیس نے اپنی بات کو سچ کر کے دکھا دیا۔ کین یو امیجن، جو وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے غرور میں اس نے دعویٰ کیا تھا، اللہ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اس نے اپنا دعویٰ سچا کر دیا۔ یہی آدم کی اولاد وہ اس کے پیچھے لگ گئے، سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، یعنی اکثریت انسانوں کی ابلیس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ یہ تھی پہلی دشمنی، یہ تھا پہلا انسان اور پہلا شیطان۔ جی ہاں، یہ جتنے بھی آپ آج کل یہ فتنے فساد دیکھ رہے ہیں، یہ کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ عز و جل نے جنت میں بنایا تو انسان کی ایک کمزوری ہے، وہ جنتی مخلوق ہے، اس کے لیے یہ ارتھ، یہ پلانٹ مشکلات سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ انسان کو ڈیزائن جنت کے لیے کیا گیا، لیکن یہ ارتھ اس کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ یہاں کی سردی گرمی اسے چبھتی ہے، یہاں پہ اسے کمانا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور انسان کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ اس کی کمزوری بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بائے برتھ خلیفہ ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے حکومت کرنا۔ اکیلے آدم علیہ السلام کو پوری جنت کا پورا پلانٹ دیا گیا تھا، تو حکومت کرنا ہر انسان کے اندر بائے برتھ ہے۔ اب یہ اس کی کمزوری کیسے ہے اور طاقت کیسے ہے؟ ہر انسان کے اندر بائی نیچر بائی برتھ خلافت ہے، لیکن خلافت قائم اس نے کرنی ہے اللہ کے قانون کی۔ تو یہ ہے اصل کہانی، حق ورسس باطل۔ ایک طرف ہے اللہ کا قانون، اللہ نے کہا ہے کہ میرا دنیا میں قانون نافذ کرو، اور ایک طرف ہے انسان کی اپنی خواہشات سے بنایا ہوا قانون۔ فار ایگزامپل یورپ میں زنا کرنا، شادی کے بغیر رشتہ قائم کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں، اس کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا بھی نہیں، یہ معاشرہ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکا ہے، یہ بڑی عام سی بات ہے۔ تو یہ قانون کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ آف کورس انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے یہ۔ اس کے برعکس اللہ کا قانون ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، یہاں پہ چوری کرنے والے کو شاید کچھ مہینوں کی سزا ملتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ میں جسٹ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ایک دو چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ ایک طرف انسانوں کی اپنی خواہشات سے بنائے ہوئے قانون ہے اور دوسری طرف اللہ کا قانون ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے جنگیں ہوتی آ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ چاہتا ہے جی بھائی جو ہماری سوچ ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، جو ہماری سوچ ہے وہ
پوری دنیا پہ نافذ ہونی چاہیے. رشیا چاہتا ہے بھائی نہیں, جو ہمارا نظام ہے, ہمارا بیسٹ نظام ہے, وہ سب پہ نافذ ہونا چاہیے. چائنا کچھ اور چاہتا ہے, کوریا کچھ اور چاہتا ہے, انڈیا کچھ اور چاہتا ہے, یورپ کچھ اور چاہتا ہے, اسرائیل کچھ اور چاہتا ہے. لب لباب یہ کہ ہر ملک کے لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق وہاں پہ جو قانون بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ جو سوچ کریٹ کر دی گئی ہے, یہی وہ وجہ جس کی وجہ سے اسرائیل فلسطین میں جو کچھ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنا قانون, اپنی چودراہٹ چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر وقت کا فرعون اپنے آپ کو خدا تک بنا لیتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں میرا نظام, میرا قانون, میری خلافت قائم کرو. لیکن انسان چاہتے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی مرضی کریں گے, اپنی خواہشات کے مطابق قانون بنائیں گے. دوستو اس دوسرے ایپیسوڈ میں نے آپ کو مزید سکیچ دیا ہے انسان کی نفسیات کا اور شیطان کی نفسیات کا. یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں. آپ کو اوور آل یہ ورڈ, یہ دنیا, یہ سارا یہ گیم سمجھ آ گئی ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کی کہانی سٹارٹ کریں گے, جب یہ دونوں دشمن انسان ورسز شیطان جنت کے پلانٹ سے نکال کر اس پلانٹ ارتھ پر پہنچے.